بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 40 کسی بھی ملک اور قوم کی تباہی کا باعث چند باثر لوگ ہوتے ہیں جن کے بہکاوے میں آ کر ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ النمل میں حضرت صالح کے ذکر میں فرمایا کہ صرف 9 لوگ ایسے تھے جنہوں نے باہم معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ شہر میں امن نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی پیغمبر کا پیغام لوگوں کے دلوں میں گرد کرنے دیں گے۔ تاریخ میں اس قوم کی تباہی کی مثال عقل مند اور باشعور اقوام کے لیے پیغام ہے کہ ایسے خود غرض، منفی سوچ کے حامل اور کرپٹ لوگوں کی قیادت قبول نہ کرے اور نہ ہی ان کے ہم خیال دانشوروں کے پراپیگنڈا کا شکار ہو کر اپنی تباہی کا خود اہتمام کرے۔ باغیرت اور باخبر قومیں کسی ایسے شخص کو لیڈر یا قائد تسلیم نہیں کرتی جس کا کردار مشکوک اور طرز عمل خود غرضانہ اور متکبرانہ ہو۔ پاکستان میں جمہوریت خود غرضی کا شکار رہی اور قیادت جبر کی علامت بن گئی، جس کو وجہ سے 4 مرحلوں کی راہ خود سیاسی قائدین نے ہموار کی۔ قائد اعظم کے بعد حسین شہید سروردی کے اخلاص و کردار میں کوئی شک نہ تھا۔ ان کے ذاتی معاملات کا ملکی، قومی اور سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ مسلمان، اسلام اور پاکستان ان کی پہلی ترجیح تھی اور وہ اسی غم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ قائد اعظم کا پاکستان ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو سیکولرازم کے حامی، پاکستان کے دشمن اور اسلام کو فرد کا ذاتی مسئلہ سمجھ کر مغربی طرز زندگی کے رسیاں تھے۔ بہت سے قلمکار کا خیال ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر تھے، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ خود بھٹو مرحوم نے سکندر مرزا کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر اور جنرل ایوب خان کو ایشیا کا ڈیگال قرار دیا تھا۔ وہ جنرل ایوب خان کے متبادل صدارتی امیدوار تھے اور انہی کے مشورے پر ڈپٹی کمشنروں کو کنونشن مسلم لیگ کی ضلعی صدور کا سیاسی عہدہ دیا گیا۔ جناب بھٹو نے تاشقند کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا نعرہ لگایا تو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آج تک بلاول ہاؤس کے باہر بھوکی، ننگی، بیمار، بدحال اور کس حد تک غرض مند قوم کھڑی ہے۔ نہ بھٹو صاحب نے تاشقند کے راز بتائے، نہ روٹی کپڑا اور مکان دیا اور نہ عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ بھٹو صاحب کی سیاسی بابتیاں، طنز کی تیر اور تکبر کا تنتنا ان کے سیاسی اثاثے کا حصہ ہے۔ جواب: بلاول سمیت ہر سیاستدان کا ہتھیار اور علم و عقل کا معیار ہے۔ جناب ضیاء شاہد کی کتاب کا بار بار ذکر کرنا ایک مجبوری ہے۔ نواز یا آئینہ کے بات میں لکھتے ہیں کہ برسوں کی محنت کے بعد پاکستان سے محبت کرنے والا نواز شریف انڈین لابی اور اینٹی آرمی سوچ کے حامل پاکستان دشمنوں اور بھارت نواز دوستوں کے گھیرے میں آ گیا۔ آسما جہانگیر، محمود اچکزئی، اسفندیار ولی، نجم سٹی، اس کی بیگم جگنو محسن اور بھٹو کو پھانسی تک پہنچانے والے فوج کے دشمن پرویز رشید کا نواز شریف کے گرد ایک ایسا دائرہ ہے جس میں قائد اعظم کے ساتھیوں کو تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مشہور روسی شاعر اور ادیب رسول حمزہ توف اپنے تصنیف میرا داستان میں لکھتے ہیں کہ بستی میں صرف ایک بیوقوف اور ایک ہی عقل مند کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جس بستی میں سارے بدھو یا پھر ساری ہی عقل مند ہو، اس کا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ وطن عزیز میں بدھو کے اس قدر بہتات ہے کہ کوئی غیر جانبدار شخص بدھو اور عقل مند کی پہچان نہیں کر سکتا۔ عقل مند جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں عقل ثابت کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہماری سیاست مسخر کا کھیل اور معیشت بنے کی دکان تک محدود ہے۔ معاشرہ اقتدار اور روایات کا کنڈر ہے اور سوداگری لیڈری کا معیار ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ حالات جیسی بھی ہو، طوائف کا کوٹہ، کراڑ کی ہٹی اور ریاست کا نظام چلنا رہتا ہے، چونکہ اسے کچھ لوگوں کی ضروریات
جڑی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ملک کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے مفادات اس ملک کی قسمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں دنیا بھر کے خزانے پاکستان لا کر ڈھیر کر دیا جائے اور قریب نظام کو درست نہ کیا جائے تو ایک ہی رات میں یہ خزانے کسی دوسرے ملک میں منتقل ہو جائیں گے۔ بدنیت، بدوت اور بدیانت لوگوں پر بھروسہ کرنے والی قومیں ترقی تو کیا اپنے وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی ہیں۔ 10 سالہ جمہوری دور میں سیاستدانوں نے ملکی خزانہ خالی کیا، اداروں کو تباہ کیا، ملک پر قرضوں کا بوجھ ڈالا اور پھر تماش بین بن کر قوم کا تمسخر اڑایا۔ بیلور خاندان نے ریلوے کو تباہ کیا، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے پی آئی اے میں ضرورت سے زیادہ بھرتیاں کی اور مشاہد اللہ جیسے خاندانوں کے خاندان پی آئی اے میں گپا گراس اہم ادارے کو کنگال کیا۔ ایم کے ایم، پیپل پارٹی اور نواز لیگ کے مشترکہ کاؤس ہاؤس اسٹیل مل، شپنگ کارپوریشن اور ٹیکنیشن کے نظام کا بیڑا غرق ہوا اور عوام بدحال ہو گئے۔ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، واٹر مافیا اور ٹیکس مافیا سمیت جرائم کے سینکڑوں نئی اصلاحات مترادف ہوئی جن کی پشت پناہی سیاسی جماعتوں اور بڑے سیاستدانوں نے کی۔ باوجود اس کے عوام آج بھی انہی سیاسی جماعتوں اور خود ساختہ لیڈروں کی دیوانی ہے اور انہیں نجات دندہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتی ہے۔ باقی سٹوری اگلی قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قصہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلی قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔